کیا آپ خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کی تعبیر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اکثر تعبیر جو ہے اس کے برعکس نظر آتی ہے؟ ایسے ہی ہے نا، آپ کچھ نہ کچھ بدلنا چاہتے ہیں، اپنی صحت بہتر بنانا چاہتے ہیں، آمدنی کو بڑھانا چاہتے ہیں، زندگی کو پہلے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، ارادے باندھتے ہیں، سوچتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، حالانکہ شدید خواہش ہوتی ہے، دعائیں کی ہوئی ہوتی ہیں، مگر دیکھتے کہ چند دن بعد وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ خواہش تو کرتے ہیں مگر متعلقہ رکاوٹوں کے بارے میں نہیں سوچتے، نہ ہی اس کے نتائج کے بارے میں سوچتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بھی پلان بناتے ہیں۔ میں اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گی۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، محبت، امید اور سکون کی آواز، اور میں مدد کروں گی اور میں مدد لوں گی گیری ویل اوٹنگٹن کے جو 4 سٹیپ فارمولہ ہے اس سے میں مدد دوں گی۔ اور فارمولہ کیا ہے؟ ووف کا۔ ووف کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہم دیکھیں گے ڈبلیو سے، کہ آپ وش کریں۔ وش جو ہے یہ واضح ہونی چاہیے آپ کی۔ چلے میں آپ کی وش کو سامنے لاتی ہوں کہ آپ کی وش ہے کہ میں اپنی آمدنی بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس کا دوسرا سٹیپ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ہے آؤٹ کم کا، کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ کیسے؟ آپ نے نتیجے کو دیکھنا ہے، آپ نے کیا کرنی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور تصور کرنا ہے کہ آپ کی خواہش جو ہے جو آمدنی بڑھانے والی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس احساس کو آپ چند لمحوں کے لیے محسوس کریں گے۔ جب ہم اس کو جو خواہش ہے اس کا مطلوبہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں تو خواہش جو ہے وہ زیادہ میننگ فل ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں ووک کا ایک اہم سبق ملتا ہے، اور وہ اہم سبق کیا ہے کہ صرف مستقبل کا خوبصورت تصور جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں، اور یہی سبق ہمیں ووک کے تیسرے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی رکاوٹ۔ آپ نے سوچا، خواہش کی، لیکن پھر رکاوٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اپنے آپ سے سچ بولیں، کیونکہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ کیا آپ کو ناکامی کا خوف ہے؟ کیا سستی ہے آپ کی؟ کیا ٹال مٹول ہے؟ کیا سوشل میڈیا آپ کو روک رہا ہے، یا آپ کی خود اعتمادی کی کمی ہے؟ آپ جب رکاوٹ کو پہچان لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا سدباب کرنا جو ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو رکاوٹ پتہ چل گئی، آپ فیصلہ کریں کہ اگر یہ رکاوٹ آئی تو میں کیا کروں گا۔ رکاوٹ اب یعنی اس میں کیا کروں گا، یہ بی پلان کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ ووک کا چوتھا سٹیپ ہے۔ یہ سب سے پاورفل سٹیپ ہے۔ اس میں ہم پلان بناتے ہیں کہ اف اور دین، اگر یہ رکاوٹ آئی تو میں یہ پلان بناؤں گا۔ ہماری وش کیا تھی؟ جو شروع میں نے بتایا تھا، وش ہے کہ آمدنی بڑھانی ہے۔ تو پلان جو کیا ہوگا کہ اگر سوشل میڈیا کھولنے کو دل چاہے تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہماری وش ہے آمدنی بڑھانا۔ تو سوشل میڈیا کی بجائے آمدنی بڑھانے کے منصوبے پر کام کرنا ہے۔ اگر صبح پھر سونے کو دل کر رہا ہے، سونا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم تو آمدنی بڑھانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم بستر فوراً چھوڑ دیں گے۔ اگر غیر ضروری شاپنگ کو دل کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ کیا اس جو شاپنگ کر رہے ہیں کیا اس کی شدید ضرورت ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو ہمیں کیوں؟ کیونکہ ہم تو آمدنی بڑھانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اور غیر ضروری شاپنگ جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہ ووک جو ہے یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ صرف پازیٹیو سوچو، یہ سب پازیٹیو سوچو گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ یہ کہتا ہے خواب دیکھو، یعنی وش کرو، کامیابی کا تصور کرو، اپنی رکاوٹ کو پہچانو، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پلان بناؤ۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور یہ سب شیئر کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی قسم کا نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مجھے میسج بھیجنا ہے 0322446864 پر۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، امید، محبت اور سکون کی آواز۔